ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 148واں یوم پیدائش۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کا یوم پیدائش ملک بھر میں عزت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک میں عام تعطیل، سرکاری ادارے بند، برِ صغیر کے مسلمانوں کی کشتی پار لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1947 کو آزاد وطن دیا۔ قائد اعظم کی تعلیمات آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم کے رہنما اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پیغام۔ مزید کہا کہ بابائے قوم ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ان کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور حقوق حاصل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر حروف عقیدت بولی۔ قائد اعظم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کی تشکیل کے نظریے کے علم بردار ہیں۔ قائد اعظم کے ویژن کی روشنی میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ قائد اعظم کے نقش قدم پر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل کریں گے۔ محمد علی جناح تاریخ کا دھارا موڑنے والے رہنماؤں میں شامل ہیں۔ ہمیشہ پرامن اور اصولوں پر مبنی سیاست کی۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا یوم قائد اعظم پر قوم کے نام پیغام۔ بولے، بابائے قوم نے ثابت کیا تشدد کے بغیر بھی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانان برِ صغیر کی ہر محاذ پر عملی اور بے مثال قیادت کی سیاست کی۔ قائد اعظم نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو الگ شناخت اور سیاسی سمت کا تصور دیا۔ وہ اخلاقیات اور اصول و ضوابط کے ایک روشن مینار تھے۔ قائد اعظم چودھری شافع حسین کا یوم پیدائش پر پیغام۔ کہا، قائد اعظم کی شخصیت اور کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دن ہمیں متحد ہو کر قائد اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر کمشنر لاہور زید بن مقصود کی مبارکباد۔ بولے، قائد اعظم نے اپنے الفاظ اور کردار کی سچائی سے ہر دشمن کو ہرا دیا۔ پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے ہمیں قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیں، عہد کریں، وطن عزیز کی ترقی کے لیے متحد ہو کر دن رات محنت کریں۔ قائد اعظم ڈے اور کرسمس تقریبات کا آغاز۔ پنجاب پولیس ہائی الرٹ۔ آئی جی پنجاب کی قوم کو قائد اعظم ڈے، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا، پنجاب پولیس مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ چرچز انتظامیہ کی مشاورت سے فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ، پیرو ایلرٹ فورس کی ٹیمیں پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ کیتھیڈرل چرچ میں مسیحی برادری کی مذہبی رسومات شروع۔ مسیحی برادری کے افراد بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کے موقع پر پیغام۔ کہا، پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرسمس تمام انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام ہے۔ حکومت مذہبی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ دعا ہے کرسمس ہر گھر میں خوشیاں اور برکتیں لائے۔ آنے والا سال ہمارے لوگوں کے لیے امید، امن اور کامیابیوں سے بھرا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، کہ پنجاب ایک ایسا پنجاب بن رہا ہے جہاں پر ہم عید بھی مناتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں، ایسٹر بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں، ہم تمام تہوار مناتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، میری طرف سے بھی تمام مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام بھی دینا اور میری طرف سے ہیپی کرسمس بھی کہنا۔ مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ کرسمس کا تہوار محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس تقریب سے خطاب۔
بولی پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں ہم تمام تہوار منا رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا مسیحی برادری کو میری طرف سے کرسمس کی مبارکباد دینا۔ مسیحی برادری کا بجٹ 200% تک بڑھایا ہے۔ مریم نواز نے تقریب میں کرسمس کا کیک کاٹا اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کے جان و مال محفوظ ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا تقریب سے خطاب۔ بولے پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ضامن ہے۔ پاک فوج نہ ہوتی تو ہماری حالت فلسطین اور لبنان جیسی ہوتی۔ نواز شریف نے پاکستان کی معاشی مضبوطی کی بنیاد رکھی۔ کرسمس کا تہوار محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رواداری، محبت اور ہمدردی کی اعلی اقدار کی تبلیغ کی۔ کرسمس پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ آج کا دن خوشیوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کے احترام کا پیغام بھی دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کرسمس کے موقع پر مسیحی بچوں کے لیے تقریب کا انعقاد۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے بیورو میں مقیم مسیحی بچوں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سارہ احمد کا کہنا تھا کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ کرسمس کے موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے بچوں کے ساتھ۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یہ بچے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کرسچن کمیونٹی کا ایک چنک موجود ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، جو تمام بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں زندگی۔ یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو یہ بچے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ تمام کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ساری فیسلٹیز، فوڈ، شیلٹر، ایجوکیشن، امپاورمنٹ، سب کو ایکول ایک اپرچونٹی ہم دیتے ہیں۔ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا ہمارا قانون اور نظام اسلام کے مطابق ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا پاکستان کی مسیحی برادری محب وطن ہے۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن آفس میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ ڈی جی سہیل ظفر نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ سہیل ظفر چٹھا کا کہنا تھا بین المذہبی ہم آہنگی ہماری قومی شناخت ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی شناخت کی حفاظت ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین تمام شہریوں کو سماجی، سیاسی، مذہبی اور معاشی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 75 برس کے ہو گئے۔ آج سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ صدر مسلم لیگ نون کو 3 بار وزیر اعظم پاکستان بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیاست کا آغاز کرنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ سالگرہ پر پارٹی کے مختلف ونگز، اضلاع کی سطح پر تقریبات ہوں گی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے لاہور میوزیم کا رخ کر لیا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا قائد کی پروقار شخصیت سے متاثر ہیں۔ بابائے قوم کا یوم پیدائش بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ لاہور عجائب گھر میں قائد اعظم کی نایاب تصاویر آویزاں ہیں۔ قائد کی انتھک محنت اور ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان آزاد ملک بن کر ابھرا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا قائد اعظم نے نوجوانوں کو ہمیشہ اہمیت دی اور ان سے امیدیں وابستہ کی۔ قائد اعظم کی انتھک محنت نے آزادی کا تحفہ ہم تک پہنچایا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا قائد ڈے اور کرسمس کے موقع پر پیغام۔ مزید کہا کہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت ہی آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو بھی دلی مبارکباد۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا قائد اعظم نے مسلمانوں کو ان کا حق دے کر عظیم انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ڈی جی
फूड अथॉरिटी की मसीही मुलाजमीन से मुलाकात, क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आसिम जावेद ने मसीही मुलाजमीन को नकद बोनस दिया और केक काटा। डीजी फूड का कहना था क्रिसमस के मौके पर फूड पॉइंट्स की मुसलसल चेकिंग के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म और सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार आमद। इसहाक डार ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़्वानी की। सेक्रेटरी औकाफ ने मज़ार शरीफ पर जारी तरक्याती उमूर से आगाह किया। डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म की दरबार की तामीर और तरक्की के कामों के मयार बेहतर और रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात। पब्लिक सेफ्टी कमीशन के क़याम और लॉ एंड ऑर्डर पर तफसीली तबादला ख्याल। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की CPA कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मलिक आरिफ के वफ्द की हमरा मुलाकात। मलिक आरिफ का अपने भाई मलिक खावर और साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। राजा परवेज अशरफ, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर भी मौजूद थे। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है मलिक आरिफ की साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। LDA का अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग मंसूबा ताख़ीर का शिकार। LDA इंतजामिया 2024 में अपने अफसरान के लिए एक भी अपार्टमेंट तामीर ना करवा सकी। LDA ने शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की तामीर का मंसूबा बनाया। PC1 की वज़ा करदा डेडलाइन गुजर गई मगर अपार्टमेंट्स मुकम्मल ना हो सके। सीटीओ का ट्रैफिक बहावों में खलल का बाइस बनने वाली रुकावटों को हटाने का हुक्म। ट्रैफिक में रुकावट के खात्मे के लिए इंक्रोचमेंट कॉमिंग ऑपरेशन शुरू। सीटीओ लाहौर अतर वहीद का कहना था चौकिंग पॉइंट्स की सेफ सिटी कैमरों से सर्विलेंस की जाएगी। महंगाई ने गरीब का पीछा न छोड़ा। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 120 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में 160 रुपए तक फरोख्त हो रहा। टमाटर 240, लहसुन 700, अदरक 450, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो में दस्तयाब। टिंडे 160, करेले 220, मेथी और बैंगन 100, फूल गोभी 110 रुपए फी किलो में बेची जा रही। फलों में सेब 320, अनार बदाना 850, अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब।